السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں فیض ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلامی اخلاق۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے۔ چلیے اب ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، میاں بیوی دنیا کا خوبصورت رشتہ ہے۔ ہر مرد کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ اس کو نیک بیوی ملے، اور اسی طرح سے ہر عورت چاہتی ہے کہ اس کو نیک مرد ملے جو اس کا خیال رکھے اور اس کے ساتھ محبت کرے۔ دوستو، یہ دنیا کا دستور ہے کہ انسان جو بوئے گا وہی کاٹے گا۔ اب ایک بادشاہ کی بیٹی کی کہانی آپ کو بتاتے ہیں جو کہ بہت ہی حیران کرنے والی ہے۔ لیکن دوستو، اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سارے ای میلز اور میسج آ رہے تھے کہ ہمیں شوگر کی دوائی بتائیے۔ تو اگر آپ کو شوگر کی بیماری ہے یا دھات کی بیماری ہے یا مردانہ طاقت سے ریلیٹڈ کوئی بھی بیماری ہے تو ہمارے پاس ان سب بیماریوں کی دوائی موجود ہے، جس سے آپ کی بیماری گارنٹی سے جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ آپ کو صرف یہ دوائی ایک بار ہی منگانی ہوگی، ایک بار سے ہی آپ کی دوائی سے آپ کی جو بیماری ہے وہ جڑ سے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ہمارے جو عالم ہیں انہوں نے اس دوائی پر پڑھائی کی ہے، وظائف کی ہیں۔ تو اگر آپ دوائی منگوانا چاہتے ہیں تو ہم کوریئر سے آپ کے پاس دوائی بھیج دیں گے۔ دوائی کے پرائس بھی زیادہ ہائی نہیں ہیں۔ دوائی منگوانے کے لیے آپ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کر کے دوائی آرڈر کر سکتے ہیں، اور زیادہ جانکاری کے لیے آپ واٹس ایپ پر میسج کریں۔ دوستو، ایک بادشاہ کی بیٹی بہت ہی خوبصورت تھی، اور بادشاہ نے زندگی میں کبھی کسی غیر عورت کی طرف دیکھا تک نہیں تھا۔ لہٰذا اس نے اپنی بیٹی کو بازار میں بھیجا تاکہ وہ یہ اندازہ لگا سکے کہ لوگ اس بادشاہ کی بیٹی کو آنکھ اٹھا کر دیکھتے ہیں یا نہیں۔ دوستو، اس کی بیٹی عام انسانوں کی طرح کپڑے پہن کر بازار چلی گئی، اور اس نے سارا دن بازار میں گزارا۔ کبھی کسی چوک پر کھڑی ہوتی اور کبھی کسی محلے کے باہر جا کر کھڑی ہوتی۔ شام کو اس نے اپنے باپ کو بتایا کہ میں جگہ جگہ کھڑی رہی اور کسی نے میری طرف دیکھا تک نہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ بیٹی، اس کی وجہ میں تجھے بتاتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے خود ساری عمر کسی نامحرم عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا تک نہیں، تو تمہاری طرف کوئی نامحرم کیسے دیکھ سکتا ہے؟ کیونکہ ہم جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ ہمارے دین نے قرآن میں یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اس دنیا میں نیک عورتوں کے لیے نیک مرد ہیں، نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں ہیں، جبکہ برے مردوں کے لیے بری عورتیں ہیں، اور بری عورتوں کے لیے برے مرد ہیں۔ اب دوستو، قرآن میں یہ آیت جس صحابی کے لیے نازل ہوئی ان کے بارے میں بتانا انتہائی اہم ہے کہ آخر ایسا کیا معاملہ پیش آیا کہ اللہ رب العالمین کو قرآن کریم میں یہ واضح طور پر بتانا پڑا کہ نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں ہیں اور نیک عورتوں کے لیے نیک مرد ہیں۔ دوستو، یہ تمام آیت ایک صحابی کے لیے نازل ہوئی۔ وہ ایسے بے باک اور نڈر انسان تھے کہ اگر کسی بے قصور شخص کو مکہ والے گرفتار کر لیتے اور اپنی قید میں ڈال دیتے تو یہ صحابی، جن کا نام مرثد تھا، یہ ان کو بچانے کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالتے اور ان کو آزاد کرواتے اور مدینے میں پہنچا دیتے۔ دوستو، انحق نام کی ایک عورت مکہ میں رہا کرتی تھی۔ ان صحابی مرثد کا اسلام قبول کرنے سے پہلے اس عورت سے تعلق تھا، اور ایک دفعہ یہ صحابی کسی دوسرے صحابی کو آزاد کروانے کے لیے مکہ گئے تو ایک دیوار کے ساتھ چھپ کر کھڑے ہو گئے تھے اور اس وقت کا انتظار کر رہے تھے کہ جب وہ خیمے سے اپنے ساتھی کو آزاد کروا سکیں۔ رات چاندنی تھی اور چاند اپنے جوبن پر تھا۔ انحاق کسی کام سے اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے اور اس کی نظر ان صحابی پر پڑتی ہے، اور وہ مرثد کو دیکھ کر فوراً پہچان لیتی ہے اور وہ آواز دینے لگی کہ تم مرثد ہو؟ صحابی نے کہا کہ ہاں، میں مرثد ہوں۔ تو وہ بڑی خوش ہوئی کہ بڑی مدت کے بعد آج مرثد سے ملاقات ہوئی ہے، اور پھر مرثد سے کہنے لگی کہ میرے ساتھ میرے گھر چلو اور رات میرے ساتھ گزارو۔ مگر صحابی نے اسلام قبول کر لیا تھا اور انہوں نے کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، میرے رب نے زنا کو حرام قرار دیا ہے اور میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ انحاق نے بھرپور کوشش کی کہ وہ مرثد کو اپنے ساتھ گھر لے جائے اور پھر وہ آج کی رات ان کے ساتھ بدکاری کرے، لیکن جب انحاق کا بس نہ چلا تو اس نے شور مچانا شروع کر دیا اور آواز دی کہ اے خیمے والو، ہوشیار ہو جاؤ، دیکھو چور آ گیا ہے۔
یہ وہی ہے جو تمہارے قیدیوں کو چرایا کرتا ہے۔ یہ سن کر سب لوگ بیدار ہو گئے، سب لوگ جاگ گئے اور ان صحابی کو پکڑنے کے لیے ان کے پیچھے بھاگنے لگے۔ یہ صحابی ایک گھر میں جا چھپے اور مکہ والے انہیں مسلسل تلاش کرتے رہے مگر مرصد نہ ملے۔ مکہ والے تھک ہار کر سو گئے اور اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ صبح کو تلاش کریں گے۔ اگر یہ مل گئے تو انہیں کسی صورت زندہ نہیں چھوڑا جائے گا اور موقع پر ہی ان کا قصہ تمام کر دیا جائے گا۔ دوستو، مرصد رات کو ہی اس گھر سے باہر نکلے اور یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنے ساتھی کو تو واپس لے کر ہی جاؤں گا۔ چنانچہ وہ فوراً خیمے کی طرف بڑھے، وہاں سے اپنے ساتھی کو اٹھایا اور مکہ سے باہر لا کر اس کے ہاتھ کھولے اور اس کو آزاد کر دیا اور پھر اپنے ساتھ لے کر مدینہ میں آ گئے۔ ان صحابی کے دل میں یعنی مرصد کے دل میں انحاق کی محبت تو بہت پہلے سے موجود تھی، لہٰذا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموش رہے۔ انہوں نے پھر سوال کیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش رہے۔ پھر اللہ نے اس موقع پر وحی نازل فرما دی کہ نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں ہیں، اور فرمایا کہ نیک عورتوں کے لیے نیک مرد ہیں، اور اسی طرح سے برے مردوں کے لیے بری عورتیں ہیں اور بری عورتوں کے لیے برے مرد ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ واضح کر دیا کہ زانی عورت یا زانی مرد سے نکاح مسلمانوں کے لیے حرام ہے۔ اور ترمذی شریف میں حدیث نبوی ہے کہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مرصد، زانی سے نکاح زانی یا مشرک کرتا ہے اور تو اس سے نکاح کا ارادہ ختم کر دے، یعنی برے انسان سے نکاح برا انسان ہی کرتا ہے۔ دوستو، یوں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ صاف بیان کر دیا کہ مسلمان مومن مرد کا نکاح کس طرح کی خاتون سے کیا جائے گا، اور یہ بتا دیا کہ بری عورتوں اور زانی عورتوں کے حصے میں کیسے مرد آئیں گے اور برے اور زانی مردوں کے حصوں میں کیسی عورتیں آئیں گی کہ جن کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، جبکہ اللہ رب العالمین نے یہ واضح کر دیا ہے کہ مسلمان ایک اچھی نیک اور پارسا خاتون سے شادی کرے گا تاکہ اس کی نسل میں اچھے بچے پیدا ہوں گے اور ایسے بچے پیدا ہوں گے جو دین اسلام کی خدمت کرنے والے ہوں گے۔ دوستو، یہ صاف ہے کہ ماں ہی ہوتی ہے جو بچے کی تربیت کرتی ہے، اسلام کی اصلیت اور دین اور دنیا سے بچے کو آگاہ کراتی ہے، اور ماں ہی پہلی تعلیم ہوتی ہے، اور پہلی تعلیم ہی جب خراب ہوگی تو آنے والی نسل کیسی ہوگی اور کس طرح سے آنے والی نسل کو دین اسلام سکھا پائے گی۔ دوستو، یہ بات اہم ہے کہ جب بھی کوئی شخص عورت سے کوئی رشتہ جوڑے تو پہلے یہ دیکھ لیا جائے کہ وہ کیسی ہے، کیا آنے والا وقت اس کے ساتھ زندگی گزارنا کتنا آسان اور مشکل ہو سکتا ہے۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کرنا مت بھولیے۔ جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیجیے تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔